نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ سورہ تکویر ہم دیکھتے ہیں اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ قیامت کا نقشہ بیان کرتے ہیں، اور جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ آخری پاروں کی تقریباً صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے بارے میں بتاتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کائنات کو بطور گواہ پیش کرتے ہیں کہ یہ کائنات جس کو آج ہم دیکھ رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں اور جو ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہیں، ایک دن آئے گا جب کہ یہ بڑی بڑی کائنات کی قوتیں ختم ہو جائیں گی۔ تو اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ہمارے سامنے اس کا نقشہ پیش کر رہے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ اذا الشمس، جب سورج کورت لپیٹ دیا جائے گا۔ کورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ کورا یکورو تکویر، جو سورت کا نام ہے تکویر اسی سے ہے، مصدر بن رہا ہے، اور کورا کا لفظی مطلب ہوتا ہے کاف واو اور را اس کا روٹ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو امامے یا پگڑی کی طرح باندھنا، یعنی گھما کر باندھنا۔ یعنی یہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ سورج کی کیفیت بتا رہے ہیں کہ سورج تو آج ہمیں نظر آ رہا ہے اور اس کی روشنی سے ہم مستفید ہو رہے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا جب سورج کی روشنی اسی میں لپیٹ دی جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب ستاروں کی بات کر رہے ہیں کہ وَإِذَا النُّجُومُ، اور جب ستارے انقدرت، جب ستارے جھڑ جائیں گے یا بے نور ہو جائیں گے یا گدلے ہو جائیں گے۔ انقدر میں ہم دیکھتے ہیں کاف دال اور را اس کا روٹ ہے، اور ہم اردو میں بھی یہ قدورت جو بولتے ہیں نا اسی طریقے سے ہوتے ہیں کہ دلوں کا میلا ہو جانا۔ تو قیامت کے دن اللہ کہہ رہے کیا ہوگا کہ ستارے اپنی اصلیت کھو دیں گے اور وہ دھندلا جائیں گے۔ اور وَإِذَا الْجِبَالُ، اور جب جبال یعنی پہاڑ، جبل کی جمع ہے پہاڑ کیا ہوں گے، سیرت چلائے جائیں گے۔ دیکھیں کہ سیرت میں ہے نا کہ پہاڑ چلائے جائیں گے، یعنی پہاڑ جو آج ہمارے لیے ناقابل تذکیر چیز ہے، ایک دن آئے گا کہ یہ پہاڑ جیسے سورہ ہم نے قاریہ میں پڑھا کہ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے چلے جائیں گے، یعنی یہ کیفیت ہوگی قیامت کے دن ان پہاڑوں کی۔ وَإِذَا الْعِشَارُ، اور جب عشار جو ہے نا، عشر کہتے ہیں 10 کو، اور عشار جو ہے وہ 10 ماہ کی حاملہ اونٹنوں کو کہتے ہیں۔ عطلت، جب بیکار چھوڑ دی جائے گی، چونکہ عربوں کے یہاں یہ 10 ماہ کی جو حاملہ اونٹنیاں ہوتی تھیں یہ بہت قیمتی سمجھی جاتی تھی اور ان کی بڑی حفاظت کی جاتی تھی، مگر قیامت کے دن ان کو بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ اور عطلت وہی معطل کر دینا، بیکار ہو جانا، یعنی اس دن کی اللہ تعالیٰ ہمیں کیفیت بتا رہے ہیں کہ اس دن انسان اپنی قیمتی سے قیمتی چیز کو بھی بیکار چھوڑ دے گا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ، اور جب وحشی جانور، وحوش جو ہے نا وحشی کی جمع ہے، حشرت جمع کر دیے جائیں گے، یعنی یہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے زلزلے کی بات کر رہے ہیں کہ جب قیامت کا زلزلہ ہوگا تو ہر کسی کو جمع کر دیا جائے گا۔ اور وَإِذَا الْبِحَارُ، اور جب سمندر سجرت بھڑکا دیے جائیں گے۔ سجرت جو ہے سین جیم اور را اس کا روٹ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے تندور کا گرم کرنا یا آگ کا زور سے بھڑکا دینا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ زلزلوں کی وجہ سے زمین کا لاوا پھٹ کر باہر آ جائے گا، سمندر میں آگ ہو جائے گی۔ تو یہ سب سارے اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کی سختیاں بتا رہے ہیں کہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ ساری کائنات تہس نہس ہو جائے گی۔ اور پھر آ رہا ہے وَإِذَا النُّفُوسُ، اور کیا ہوگا جب نفس یعنی جانیں زُوِّجَت جوڑ دی جائیں گی، یعنی جوڑے جوڑے بنا دی جائیں گی، یعنی جسم اور روح جو ہے وہ ایک دوسرے سے جوڑ دیے جائیں گے۔ کیوں؟ تاکہ اب حساب کتاب ہو جائے۔ اسی لیے کیونکہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کی روح الگ ہو جاتی ہے اور اس کی جان الگ ہو جاتی ہے، جسم زمین کے اندر چلا جاتا ہے اور روح جو ہے وہ علیین یا سجین میں چلی جاتی ہیں۔ اب کیا ہوگا کہ اب دونوں کو جوڑ دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ، اور جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے
سئلت پوچھا جائے گا۔ موعودہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ واو حمزہ اور دال اس کا روٹ ہے اور اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے کوئی ثقل یا بوجھ ہونا، یعنی موعودہ سے مراد ہے وہ زندہ بچی جسے زمین میں ڈال کر مٹی کا بوجھ ڈال دیا ہو۔ اب یہ ظاہر ہے ہم دیکھتے تھے کہ ایک اہل عرب کے یہاں عورت کو یا لڑکی کو خاص طور پر جب بچی پیدا ہوتی تو اس کو بیٹی کا پیدا ہونا ان کے لیے ایک عیب ہوتا تھا، تو بعض دفعہ غیرت کی وجہ سے یا بعض دفعہ فقر کی وجہ سے بیٹی کو مار دیا جاتا تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ ان بچوں سے پوچھیں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی وجہ سے وہ ماری گئی۔ اب یہاں پر ہمیں ایک اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی نظر آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بچوں سے پوچھیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے والدین سے بات کرنا بھی پسند نہیں کریں گے، اور ظاہر ہے کہ وہ مظلوم کیا جواب دیں گی، ان کو تو پتہ ہی ہوگا کہ وہ بیچاری جو ہے وہ کیوں ماری گئی، وہ تو جو ہے لوگوں کی اپنے والدین کی وجہ سے، یعنی وہ ایک ناپسندیدہ چیز تھی لوگوں کے نزدیک، اس وجہ سے وہ معاشرے کی ایک ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے لوگ ان کو پیدا ہوتے ہی مار دیتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کیفیت بتائی، اور ہم اگر غور کریں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ آج بھی بیٹیوں کے ساتھ وہی والا حال ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ نحل میں ان کی کیفیت کیا بتائی کہ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 58 اور 59 میں دیکھیں تو وہاں آتا ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، کہ جب بشارت دی جاتی تھی ان میں سے کسی ایک کو لڑکی کی، ظَلَّ وَجْهُهُ، تو ہو جاتا تھا اس کا چہرہ مُسْوَدًّا سیاہ، وَهُوَ کظیم، اور وہ غم کے گھونٹ بھرتا تھا، اور وہ کیا چاہتا تھا یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، کہ چھپا دے اپنی قوم سے اس خبر کے ساتھ جو اس کو دی گئی ہے، ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، اور پھر اس کی کیفیت کیا ہوتی تھی کہ یا تو وہ اس کو زمین میں دبا دے یا پھر اس کو ذلت کے ساتھ لے کر پھرے، یعنی اس حد تک جو ہے نا وہ اور لڑکیوں کو اپنے لیے عیب سمجھتے تھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی دور جدید میں بھی اس کو ایسا سمجھا جاتا ہے، بعض کے ہاں جب پتہ چل جاتا ہے کہ بیٹی ہے تو اس کو ابورٹ کروا دیا جاتا ہے، یا پھر لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے مراد یہ بھی ہے کہ لڑکیوں کو تعلیم نہ دینا، جاہل رکھنا، لڑکوں کو لڑکیوں پر فوقیت دینا، یا جہیز کے نام پر ان کو ڈیگریڈ کرنا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس میں آ جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن یہ سب پوچھا جائے گا، تو ہم سب کو یہ سوچنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی لڑکیوں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے۔ پھر آ رہا ہے کہ وَإِذَا الصُّحُفُ، اور جب نامہ اعمال نشرت کھول دیے جائیں گے، نشرہ کا مطلب ہوتا ہے پھیلا دینا، یعنی نامہ اعمال کو پھیلا دیا جائے گا، کھول دیا جائے گا، یعنی آج جو ہمارا اعمال نامہ بند ہے وہاں جا کر کھل جائے گا، کیونکہ آج ہم لکھ رہے ہیں نا، جو ہم لکھ رہے ہیں وہ ایک کتاب میں جمع ہو رہا ہے، اور ایک دن آئے گا کہ وہ سب کھول کر ہمارے ہاتھوں میں دے دیا جائے گا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ، اور جب آسمان کُشِطَت، اس کی کھال کھینچ لی جائے گی، کاف شین اور طا اس کا روٹ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کھال اتارنا۔ کھال اتارنے سے مراد کیا ہے؟ جیسے جانور کی جب کھال اتار جاتی ہے تو اس کی اصل حقیقت نظر آ جاتی ہے، بالکل اسی طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ آسمان کی حقیقت بھی سامنے آ جائے گی اور یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ظاہر ہو جائیں گی۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ، اور جب جہنم کو سُعِرَت، بھڑکا دی جائے گی، یعنی یہ سب اللہ تعالیٰ ہمیں کیفیت بتائے جا رہے ہیں کہ سعیر جو ہوتے ہیں نا، سین عین اور را اس کا روٹ ہے اور اس کا مطلب ہوتے ہے بھڑکتی آگ جس کے شعلے بلند ہو رہے ہوں اور جس کے اندر جو ہے آگ تیزی سے بھڑک رہی ہو۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ، اور جنت اُزْلِفَت، قریب لائی جائے گی۔ اب یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنت جو ہے، جنت کے بارے میں کیا آ رہا ہے کہ وہ قریب لائی جائے گی۔ اُزْلِفَہ میں جو ہے نا زا لام اور فا اس کا روٹ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو قریب لے کر آنا، جس کی کیفیت اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ قاف میں بتاتے ہیں کہ سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت متقیوں کے لیے قریب کر دی جائے گی اور ان سے دور نہیں ہوگی، یعنی یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے اور بہت خوشخبری دی جا رہی ہے کہ متقیوں کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کو قریب کر دیں گے۔
علمت نفسن، اب جان لے گی ہر جان، ما احضرت، جو وہ لائی ہوگی، یعنی اب ساری حقیقت کھول دی جائے گی اور سب چیزیں سامنے آ جائیں گی، یعنی قیامت کا پورا نقشہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کی بڑی بڑی چیزوں کو گواہی میں پیش کر کے۔ اور دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد کیا کہا گیا کہ آج جو ہم اعمال کر رہے ہیں یہ سارے ہمارے اعمال کھل کر اس دن سامنے آ جائیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کچھ ہمارے سامنے قسمیں کھا رہے ہیں، اور وہی قسمیں کھانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گواہی میں ان کو پیش کر رہے ہیں۔ تو اب پھر کچھ قسمیں آ رہی ہیں اور ہے کہ فلا اقسم، پس نہیں میں قسم کھاتا، بالخنس، پیچھے ہٹ جانے والوں کی۔ خنس میں ہم دیکھتے ہیں خا، نون اور سین اس کا روٹ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے ہٹنا اور سکڑ جانا، اور یہ خنس جو ہے خانسہ کی جمع ہے، یعنی اپنی چال پلٹا دینا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ستاروں کی کچھ صفات پیش کر رہے ہیں جو ابتدا میں پیچھے چلتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں۔ الجواری، جواری جو ہے نا جیم را اور یا اس کا روٹ، اور اس کا مطلب ہے چلنے والے، جرا یجری سے وہ یہ کہ چلنے والے ہیں۔ اور الکنس جو ہے، کنس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کاف، نون اور سین اس کا روٹ ہے اور اس کا مطلب ہے چھپ جانے والے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ تین جو ہے نا صفات بتا رہے ہیں، تین قسمیں بتا رہے ہیں کس کی؟ ستاروں کی، کہ یہ تین ستاروں کی قسمیں ہیں۔ کہ پہلی قسم کیا بتائی گئی کہ خنس ہے، پھر جوار ہے اور پھر الکنس ہے۔ خنس میں کیا پڑھا ہم نے کہ جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور جوار میں سیدھے چلنے والے، اور کنس میں غائب ہو جانے والے۔ یعنی یہ ستارے ہوتے تو ہیں ہماری نگاہوں کے سامنے مگر یہ غائب ہو جاتے ہیں۔ یعنی کیسے غائب ہو جاتے ہیں؟ یہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ دن کو ہم دیکھتے ہیں کہ ستارے موجود ہوتے ہیں، جس طریقے سے ہم نے پڑھا کہ چاند بھی دن میں موجود ہوتا ہے لیکن وہ اپنی روشنی نہیں دے رہا ہوتا، کیونکہ سورج جب آ جاتا ہے تو ان کی روشنی مدھم پڑ جاتی ہے، اور جب سورج چلا جاتا ہے تو ان کی روشنی جو ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گواہی کے طور پر ان کو کیوں پیش کر رہے ہیں، تو آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے ابھی ہی کہ ابھی آگے اللہ تعالیٰ ہمیں جواب قسم بتائیں گے کہ وہ جو آگے وحی کی بات کی جا رہی ہے تو وحی بھی جس طریقے سے ہمیں نظر نہیں آتی، تو یہ ساری چیزیں بھی ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن جب ہمیں نظر آ جاتی ہیں تو ہمیں اس کا یقین ہو جاتا ہے۔ اور یہ ساری کائنات کا جو نظام چلا رہا ہے تو اس کائنات کے نظام سے ہمیں گواہی مل رہی ہے کہ پوری کائنات کا نظام ایک ذات چلا رہی ہے، تو یہ ساری اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ یہ رسول جو آیا ہے، جو پیغام لے کر آیا ہے، وہ سچا پیغام ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ستاروں کی قسم کھائی، ستاروں کی تین قسمیں بتا دی گئی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر کیا کہہ رہے ہیں واللیل، اب وہی قسم آ رہی کہ رات کی قسم، اذا عسعسا، جب وہ تاریک ہو جائے، جب وہ جانے لگے، جب وہ رخصت ہونے لگے، اور پھر والصبح، اور صبح کی قسم، اذا تنفس، جب وہ سانس لے، یعنی سانس لینے سے مراد کیا ہے کہ صبح کا روشن ہو جانا۔ صبح جب روشن ہوتی ہے تو ایک نئی زندگی کا پیغام دے رہی ہوتی ہے، جیسے کہ رات کی تاریکی میں انسان گھبرا جاتا ہے تو اسی طریقے سے حالات مشکل ہوتے ہیں تو تاریکی کی طرح ہوتے ہیں، اور جیسے ہی روشنی ہوتی ہے تو تاریکیاں دور ہو جاتی ہے، تو صبح کیا لاتی ہیں؟ ایک نئی زندگی کا پیغام لے کر آتی ہیں۔ یہ ساری خوبصورت تشبیہات ہیں۔ قرآن انتہائی مایوسی میں بھی روشنی کی کرن جگاتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب ان ساری چیزوں کو گواہی میں پیش کر کر اب جواب قسم آ رہا ہے۔ آیت نمبر 19 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جواب قسم کھا رہے ہیں کہ جو قسمیں کھائی گئی ستاروں کی، ستاروں کے چلنے، چھپنے اور اس طرح ان کے طلوع و غروب اور ان کے گرنے کے متعلق جو لوگوں نے عقیدے اس وقت بھی بنا کر رکھے تھے، ان سارے عقائد کو درست کیا گیا۔ وہ بھی ہماری طرح ان ستاروں سے اور چاند سے اور سورج سے یہ سب ایک وہم لیتے تھے اور اوہام پال کر رکھے تھے کہ یہ سورج کا چلنا پھرنا، اسی طریقے سے چاند کا اترنا، چاند کا چڑھنا، اسی طریقے سے ستاروں کا گرنا، ان سب سے انہوں نے منحوس یا مبارک پیشن گویا جو ہے وہ بنا کر رکھی تھیں۔
تو قرآن نے آ کر ان سارے عقائد کو درست کیا اور بتایا کہ سورج، چاند، ستارے یہ سب اللہ کے حکم سے اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، جیسے کہ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 189 میں بھی ان کی کیفیت بتائی گئی کہ وہ نبی سے کیا کہتے تھے کہ یسألونک عن الأہلہ، وہ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کر رہے تھے، کیونکہ انہوں نے چاند کے متعلق بھی بہت سارے اوہام پال کر رکھے تھے کہ جب چاند جو ہے وہ چڑھتا چاند ہوتا ہے تو اچھا ہوتا ہے، یا جو ہے گرتا چاند ہوتا ہے، جب چاند جو ہے وہ اس کے اترتی تاریخیں ہوتی ہے تو وہ ہمارے لیے درست نہیں ہوتا۔ تو اس طریقے سے ہماری طرح انہوں نے بھی بہت سارے اوہام پال کر رکھے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری جو ہے وہ کائنات کی چیزوں کو گواہ کے طور پر پیش کیا اور کیا کہا کہ سارا نظام اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، اور یہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے گواہ پر پیش کر کر آگے جو ہے وہی کے بارے میں بتایا کہ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، کہ بے شک یہ جو البتہ آپ کو کلام پیش کیا جا رہا ہے یہ ایک معزز فرشتے کا قول ہے، یعنی وہ اللہ کا کلام لے کر آیا ہے۔ رسول کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ پیغام پہنچانے والا۔ تو یہ رسول کیا لے کر آیا ہے؟ یہ بات لے کر آیا ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ اس کی اپنی بات نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کی طرف سے پیغام پہنچانے والا ہے۔ ذی قوتٍ، اس کی صفت کیا ہے کہ وہ قوت والا ہے، عند ذی العرش مکین، اور وہ رب کے نزدیک بڑی عزت و مرتبے والا ہے۔ مکین جو ہے نا، میم کاف اور نون، اس کا روٹ اس کا مطلب ہوتا ہے بلند مرتبہ، صاحب قدر اور منزلت، یعنی وہ بڑا معزز جو ہے وہ رسول ہے جو اللہ کے پاس اس کی قدر و منزلت ہے، بلند مرتبہ ہے۔ مطاعن، اور وہ جو پیغام پیش کر رہا ہے تو اس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ کون اطاعت کرتا ہے؟ وہ جو اس کے ماننے والے ہیں وہ اس کی اطاعت کر رہے ہیں۔ ثم امین، اور پھر وہ اس جگہ امانت دار بھی ہیں۔ امین کیا ہے؟ امین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا امانت دے، امانت، تو حمزہ میم اور نون اس کا روٹ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے امانت، اور امین اس کے یعنی جس کے ہاتھ میں، ہم اردو میں بھی اس کو ایسے سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کے ہاتھ میں جب کوئی چیز دے دیتے ہیں کہ بھئی میری امانت اب اپنے پاس رکھو، تو پھر آپ کو اطمینان ہوتا ہے کہ اب وہ آپ کی چیز کی حفاظت کرے گا۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نبی کی صفت کیا بتائی کہ نبی امین ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جو پیغام دے کر بھیجتے ہیں وہ اس میں کوئی خیانت نہیں کرتے بلکہ وہ ایز اٹ از پہنچاتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت، جب آپ نبی نہیں بنے تھے اس سے پہلے بھی آپ کو لوگ وہاں پر صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے، یعنی نبی اپنی نبوت سے پہلے بھی انتہائی سچا آدمی ہوتا ہے، نہایت امانت دار ہوتا ہے، یعنی اس کا کردار لوگوں کے سامنے نبوت سے پہلے بھی بے داغ ہوتا ہے۔ اور پھر کیا کہا گیا؟ وَمَا صَاحِبُكُمْ، اور نہیں ہے آپ کا ساتھی بھی مجنون، ہرگز کوئی مجنون۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جو ہے ان کو لوگ کہتے تھے کہ وہ جو جب تک ان کے پاس نبوت نہیں آئی تھی تب تک ان کو صادق اور امین کہا جاتا تھا، لیکن جیسے ہی آپ نے اللہ کے کلام کو لوگوں تک پہنچایا تو لوگوں کو وہ چیز جو ہے عجیب لگنے لگی اور وہ آپ کو مجنون کہنے لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی جب کام کرتا ہے اور نبی کے جو فالوورز ہوتے ہیں جو اس کو سچا مان کر اس کے وحی کے مطابق جب کام کرتے ہیں اور لوگوں کو پہنچاتے ہیں تو اس وقت لوگوں کو وہ عجیب سی چیز لگ رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سچائی جب لوگوں کو سمجھ میں آ جاتی ہے تو وہ اس کے لیے اپنی جان، اپنی مال، اپنا وقت، اپنی ہر چیز قربان کر کر اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اور جب وہ لوگ جو دنیا پرست ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ہر چیز اللہ کے لیے قربان کر دی، تو وہ ان کو پاگل لگتے ہیں۔ اور کہیں ایسا تو نہیں کہ آج بھی ایسا ہو، آج بھی ہم دیکھیں کہ وہ لوگ جو کہ دین کے لیے خالص اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں اور دنیا کی تھوڑی سی نعمتوں کو اپنے اوپر کم کر لیتے ہیں۔ دیکھیں دنیا حرام نہیں ہے، لیکن جب انسان دین کا کام کرتا ہے تو اس کو تھوڑی سی دنیا کم کرنی پڑتی ہے، تو ایسے لوگ دنیا دار لوگ کی نظر میں پاگل ان لوگوں کو لگتے ہیں، بے وقوف لگتے ہیں کہ اب ایسا بھی اللہ نے نہیں کہا
کہ آپ ہر چیز اپنے اللہ کے لیے دے دو، قربان کر لو، حالانکہ ہم تو بہت تھوڑا کر رہے ہوتے ہیں، ہم تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کو یہ جو ہے نا وہ پاگل لگتے تھے، تو اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ خود گواہی دے رہے ہیں کہ یہ جو صاحب ہے آپ کا، دیکھیں صاحب کر کر ان کو کہا گیا کہ یہ آپ کا اپنا ساتھی ہے، کہیں باہر سے نہیں آیا۔ یعنی اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے گواہی دے رہے ہیں کہ آپ کا ساتھی ہرگز مجنون نہیں ہے۔ بھی مجنون میں جو با ہے نا ہرگز کے لیے آ رہا ہے، اس کی میں تاکید آ رہی ہے۔ جیسے کہ ہم سورہ قلم میں دیکھتے ہیں کہ سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 2 اور 3 میں کہ وَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ۔ اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں کہ اے نبی آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون ہرگز نہیں ہیں، اور آپ کے لیے تو ایسا اجر ہے جو کہ غیر ممنون ہے، جو کہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جو بھی دین کا کام کرتا ہے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ چھوڑ کر جاتا ہے تو اس کے لیے ایسا اجر ہوگا جو کہ ختم نہیں ہوگا، اور جو ہم صدقہ جاریہ کریں گے، جو ہم محنت کریں گے، اس کا فائدہ ہماری ذات کو ہوگا۔ تو اس کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کی جو ہے وہ بڑی بڑی یہ ہمارے سامنے نشانیاں ہیں ان کو پیش کی، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے گواہ بنایا کہ یہ نبی جو آپ کی طرف وحی پیش کر رہا ہے، چونکہ وہ لوگ اس کو قبول نہیں کر رہے تھے اور ان کو یہ ہضم نہیں ہو رہا تھا کہ ایک بندے پر اللہ کا کلام کیسے نازل ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کو گواہی میں پیش کیا، اور پھر کیا کہا کہ آپ یہ سارے نظام کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہو، یہ سلسلہ چل رہا ہے، اگر ان پر غور کرو تو یہ سب آپ کے سامنے جو ہو رہا ہے، تو جو وہ نظام چلا رہا ہے وہی اس رسول کے ذریعے سے آپ کو پیغام پہنچا رہا ہے، اور اسی نے آپ کی ہدایت کا انتظام بھی کیا۔ وما آپ دیکھیں کہ آگے مزید آ رہے کہ وَلَقَدْ رَآهُ، اور البتہ یقیناً دیکھا اس نے، کس نے دیکھا؟ اس نبی نے دیکھا، اس فرشتے کو، یعنی وہ جو فرشتہ وحی لا رہا ہے اس کو اس نے دیکھا، بالافق المبین، آسمان کے کھلے کنارے پر، افق کہتے ہیں نا کنارے پر، اور مبین جو ہے نا بالکل واضح طور پر دیکھا۔ وما اور نہیں ہے ہوا وہ، علی الغیبی غیب پر، بدنین کوئی بخل کرنے والا، یعنی دنین میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ ضاد نون اور نون اس کا روٹ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی پسندیدہ چیز کو دینے میں بخل کرنا۔ اب نبی کو دیکھے کہ نبی کی یہاں صفت کیا بتائی جا رہی ہے، پہلے کیا کہا گیا کہ وہ امانت دار ہیں، اور دوسری اب صفت آ رہی کہ وہ بخیل نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جو ہوتا ہے نا جب اس کو کوئی اچھی سی چیز مل جاتی ہے تو وہ لوگوں کو دینے میں تھوڑی سی کنجوسی کرتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ انسان کی صفت ایسی ہے، انسان کی فطرت ایسی ہے۔ لیکن نبی کی دیکھیں صفت کیا بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو اتنا پیارا کلام دیا تھا، اس پیارے کلام کو پہنچانے میں آپ نے کوئی بخیلی نہیں کی، بلکہ وہ اس کو ایسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ نے دیا اس کو من و ان پہنچا دیا۔ نبوت خدا کی طرف سے ملنے کا نبوت اللہ کی طرف سے وحی ملنے کا نام ہے، اور وحی پانے کے بعد فریضہ اس کو دوسروں تک پہنچانے کا ہوتا ہے۔ اور نبی سے کیا کہا گیا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ آپ پہنچا دیجئے وہ جو دیا گیا ہے، آپ کو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے۔ اور اگر آپ نے یہ نہ کیا تو گویا آپ نے وہ مقصد پورا نہیں کیا۔ تو یہ جو فریضہ تھا نبی کا، تو آپ اس پر بخیل نہیں کہ اس علم کو اپنے تک رکھیں، اور اس نبی نے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے خوب محنت کری، خوب کوششیں کری، اپنی زندگی اس جد و جہد میں گزار دی، اور وہ اس نے اس علم کو لوگوں تک پہنچا دیا۔ اب اس کے بعد لوگوں کا فریضہ کیا ہے کہ نبی سے جو بھی علم ملا ہے اس کو لوگوں تک پہنچانا۔ اب یہ فریضہ ہم سب کا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہمیں یہ علم ملا ہے اس کو اپنی طرف نہ رکھیں،
بلکہ جو ہم تک پہنچے وہ ہم اللہ کی مخلوق تک پہنچاتے رہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ہم سب کے اوپر ڈال دی۔ اور پھر آگے کیا کہا گیا، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور نہیں ہے وہ کسی شیطان رجیم کا قول۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغام پہنچا رہے تھے تو دیکھیں کس طریقے سے لوگوں کو آپ کو تنگ کرتے تھے، آپ کے اوپر تانے کستے تھے، آپ کو باتیں سناتے تھے، بعض دفعہ کہتے تھے کہ اس کو اس کا شیطان ہے نعوذ باللہ جو کہ آ کر باتیں بتاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو ہے قرآن میں اس کی خود گواہی دی، جیسے کہ ہم سورہ شعراء میں پڑھتے ہیں۔ سورہ شعراء کے اگر آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 210 میں آتا ہے کہ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ، کہ اس کو شیطان لے کر نہیں اترتے، وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ، اور ان کو تو اس کی استطاعت ہی نہیں ہے، وَمَا يَسْتَطِيعُونَ، یعنی وہ اس کی قدرت بھی نہیں رکھتے اور نہ وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں۔ انہم، کیونکہ بے شک وہ عن السمع لمعزولون، وہ تو اس کے ساتھ سننے سے بھی معزول کر دیے گئے ہیں۔ دوسری جگہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر ایسے پہرے بٹھا دیے ہیں کہ شیطان وہاں تک جا ہی نہیں سکتے، اور اگر کوئی شیطان وہاں تک جاتا تھا سنگن لینے کے لیے تو وہاں پر شہاب ثاقب کے ذریعے سے ان کو مار بھگایا جاتا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس وحی کی حفاظت کا ایسا انتظام کیا۔ تو یہ ساری آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ گواہی کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ یہ قرآن جو آپ تک پہنچا ہے کتنے حفاظت کے ساتھ پہنچا ہے، اور اس کتاب کی آپ اب بھی قدر نہیں کرو گے۔ دیکھیں ہم سب کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو کتنے اہتمام کے ساتھ ہم سب تک پہنچایا، اور اس کے بعد اللہ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم اس کتاب کی قدر کریں اور اپنی زندگیوں کو قیمتی بنائیں۔ لیکن ہم سوچیں کہ ہم اس کتاب کی کتنی قدر کر رہے ہیں۔ تو ہم سب کو اللہ کا شکر ہے کہ آج زندگی ہے، موقع ملا ہوا ہے، ہم اپنے وقت کی قدر کر سکتے ہیں، اس قرآن کو سمجھ سکتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو اس قرآن کے مطابق بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر کہاں پھرے جاتے ہو؟ دیکھیں اتنے واضح اور روشن دلائل کے باوجود بھی کہاں پھرے جا رہے ہو۔ ان ہوا، نہیں ہے وہ، یعنی یہ جو کلام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، الا مگر ذکر، نصیحت ہے، للعالمین، تمام جہانوں کے لیے۔ تمام جہانوں کے لیے یہ نصیحتیں کس کی طرف سے؟ رب العالمین کی طرف سے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ ہم سب اللہ کے بندے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو پیاری جنت بنائی ہے اس لیے بنائی ہے کہ ہم سب اس جنت کے حقدار بن جائیں، لیکن جنت میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو شرائط رکھی ہے اس شرائط کو ہمیں پورا کرنا ہوگا، اور ظاہر ہے اس کے لیے ہمیں اپنی زندگیوں کو اس قرآن کے مطابق بنانا ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دیکھیں اختیار جو ہمیں دیا ہے نا، اس سے چوائس رکھ دی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نصیحت نامہ جو ہے آپ سب کے لیے رکھ دیا ہے۔ ذکر کا مطلب ہے کیا ہوتا ہے؟ کسی بھولی ہوئی چیز کو یاد کرنا، کیونکہ ہم بار بار دنیا میں جاتے ہیں تو اپنی زندگی کے مقصد کو بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے ہمارے اس بھولے ہوئے مقصد کو یاد دلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے آیا ہے اور تمام جہان کے لوگوں کے لیے ہے۔ لمن شاء، آپ دیکھیں اختیار دے دیا گیا۔ کتنی بات کے اندر آپ دیکھیں ایک ربط چلا آ رہا ہے، ایک کے بعد ایک آیت ایک دوسرے سے جوائن، کہ اس کے لیے جو چاہے منکم، آپ میں سے، لمن شاء منکم، جس کے لیے، من ہے نا جو بھی چاہے ارادہ کرے آپ میں سے، این یستقیم، یہ کہ وہ سیدھی راہ چلے۔ دیکھیں قاف واو اور میم اس کا روٹ ہے نا، قامہ یقومو سے استقیم، یعنی جو خود استقامت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب انسان مضبوط استقامت کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے نا تو اس کا توازن درست ہو جاتا ہے اور پھر وہ ادھر ادھر ڈولتا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے سے ہر کسی کو چوائس دے دی اور اختیار دے دیا کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے اب ایمان لے آئے، جو چاہے انکار کر دیں، دونوں کے لیے چوائس ہیں۔ لیکن اللہ کی چاہت یہ ہے کہ ہم سب سیدھے راستے پر چلیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمیں پیاری سی دعا سکھا دی، کیا کہا کہ آپ یوں کہا کرو کہ اللہم اہدنا الصراط المستقیم،
ہم سورہ فاتحہ میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں نا، ہر نماز میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے. وہاں بھی ہم صراط مستقیم کہہ رہے ہوتے ہیں، یعنی ایسا استقامت والا راستہ جو ہمیں گرنے نہ دے. اور اللہ نے قرآن کے ذریعے سے ہمیں راستہ دکھا دیا. لیکن اصل مسئلہ یہ کہاں ہوا جب ہمیں اختیار دے دیا گیا. یہ پوری کائنات جو ہے نا وہ بغیر اختیار، یعنی ان کو کوئی چوائس نہیں ہے، وہ اللہ کے حکم کی پابند ہے اور وہ اللہ کے حکم کے ساتھ کام کر رہی ہے. لیکن پوری کائنات کو اللہ نے اپنے حکم کا پابند بنا کر انسان کو اختیار دے دیا کہ آپ کی مرضی ہے، چاہے پابندی کرو چاہے نا پابندی کرو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی چاہت یہ ہے کہ ہم استقامت کریں. اور پھر کیا آ رہا ہے، وَمَا تَشَاءُونَ، اور نہیں آپ چاہ سکتے ہیں، الا مگر ان یشاء اللہ، یہ کہ چاہے اللہ رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے. یعنی اللہ نے اختیار دیا مگر مجبور نہیں کیا، مگر اس میں اللہ کی چاہت ہمیں پورے قرآن میں نظر آتی ہے کہ آپ راہ راست پر آ جاؤ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، اللہ نے کتابیں بھیجی، اور اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے رہنما رکھ دیا کہ نبی تو آتے ہیں اور نبی چلے جاتے ہیں، لیکن نبی جو کتاب لے کر آتے ہیں نبی کا کام جاری رہتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا، خاتم النبیین بنایا، اس کتاب کو آخری کتاب بنایا، اور اس نبی کی امت کو آخری امت بنایا. اور پھر کیا کہا کہ اب اس کتاب کو آپ نے پڑھنا ہے، آپ نے سمجھنا ہے، اور پھر دنیا تک پہنچانے کی ذمہ داری بھی ہم پر ڈال دی گئی. تو سوچنا ہے ہم سب نے کہ ہم سب اپنے لیے کیا کار خیر جمع کر رہے ہیں، اس قرآن سے ہمارا کتنا تعلق ہے، اور ہم اس کتاب کو کتنا سمجھ رہے ہیں اور کتنا آگے پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے راستے میں قبول کر لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کتاب کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کا صحیح علم نصیب فرمائے اور آگے تک صحیح پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ